جب ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے طاقت کے ایوانوں میں کوئی گہری اور غیر معمولی ہلچل برپا ہو۔ اس ترمیم کو محض قانون میں ایک تبدیلی نہیں بلکہ اقتدار، عدلیہ، وفاقی توازن اور عسکری نظام کے گرد گھومتا ہوا ایک نیا سیاسی مارکا سمجھا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو دیے گئے مالی حقوق محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آرٹیکل 160(3)A میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے جو صوبوں کو وفاقی محصولات میں ایک مخصوص حصہ فراہم کرتی ہے۔ اس سے NFC ایوارڈ کے نظام میں بنیادی رد و بدل متوقع ہے۔ ترمیم کے مطابق ایک نئی عدالت یعنی سپریم آئینی عدالت کے قیام کی بات کی جا رہی ہے جسے آئین کی تشریح کا حتمی اختیار دے دیا جائے گا۔ اس سے موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات محدود ہونے کا خدشہ ہے اور عدالتی خود مختاری براہ راست متاثر ہو سکتی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ جج صاحبان کو ان کی مرضی کے بغیر مختلف عدالتوں میں تبادلے کر دیں اور ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 60 سال کر دی جائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ شک کسی مخصوص جج یا منظور نظر شخصیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلے وزیر اعظم کی سفارش پر صدر پاکستان کو پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی تقرری کا اختیار۔ تبدیلی سے فوجی قیادت اور سیاسی حکومت کے درمیان طاقت کا توازن تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تعلیم اور آبادیاتی منصوبہ بندی جیسے شعبے جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے دائرہ اختیار میں آ گئے تھے انہیں دوبارہ وفاق کے ماتحت لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے صوبائی خود مختاری پر کاری ضرب پڑ سکتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترمیم جمہوریت یا وفاق کے لیے خطرہ نہیں بلکہ نظام کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حکومت نے یہ عمل تیزی اور رازداری کے ساتھ آگے بڑھایا ہے بغیر اس کے کہ تمام جماعتوں اور عوامی نمائندوں کی رائے مکمل طور پر شامل کی جائے۔ اس وجہ سے اس ترمیم کو سیاسی سازش اور اقتدار کی جنگ سے توبر کیا جا رہا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ ترمیم منظور ہوگی بلکہ یہ ہے کہ یہ ملک کے آئینی ڈھانچے، وفاقی مساوات، عدلیہ کی آزادی اور سیاسی توازن کو بدل دے گی۔ ایک جانب فیصل واڈا اسے آصف زرداری کے دائیں ہاتھ کا کھیل قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب جاوید ہاشمی اقتدام کو جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل کہہ رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آئینی تبدیلی نہیں بلکہ اقتدار کے شطرنج پر ایک نئی چال ہے اور اب وقت قوم، جماعتیں اور دانش پر سب مل کر یہ طے کریں کہ آیا یہ ترمیم جمہوریت کی مضبوطی کی علامت ہے یا اس کے وجود کے لیے خطرہ۔